اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ آج میں دو اللہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان کی جو اسلامی باتیں ہیں، جو دینی باتیں ہیں، وہ آپ تک پہنچائیں گے اور آپ تک وہ اہم پیغام دیں گے۔ تو پہلے میں یونس صاحب، انہوں نے کافی عرصہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گزارا ہے اور ان کی نسل بھی ماشاءاللہ آنے والی نسل ہے یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو میں یونس صاحب سے پہلے سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا ہے، کتنا سال ان کو ہو گیا ہے اور کب سے انہوں نے شروع کیا تھا؟ یونس صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، اللہ رب العزت نے مجھے سن 1990 میں اپنے راستے میں قبول کیا اور اس کے بعد میں نے 1994 میں 4 مہینے لگائے اور الحمدللہ اس عرصے سے ابھی تک الحمدللہ سالانہ چلہ بھی لگ رہا ہے اور اللہ رب العزت توفیق دیے ہوئے ہیں، اس کام کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اور بھی ساری زندگی آخری سانس تک ہمیں اس کام کے لیے قبول کرے۔ ماشاءاللہ، آمین۔ اور ایک اور اہم سوال ہے، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا تھا کہ جب میں کالج میں تھا تو میں گانے کا مجھے بہت شوق تھا، جو اس طرف میں راغب بھی نہیں تھا، دین کی طرف میں راغب نہیں تھا، تو مجھے ایک نوجوان تھا، وہ ہمیشہ مجھے دعوت دیتا تھا، نماز کی دعوت دیتا تھا، دین کی دعوت دیتا تھا۔ تو دینے ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ذرائع جو ہے نا وہ ایک انسان ہی بنتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا ہے کہ وہ انسان جو میرا دوست تھا وہ میرا ذریعہ بنا۔ تو آج میں مبلغ بھی ہوں، معلم بھی ہوں اور میں نے بہت سے جو غیر مسلم ہیں ان کو مسلمان بھی کیا ہے اور بہت کو میں نے راہ راست پر بھی لے کر آیا ہوں۔ تو یونس صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہدایت واقعی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو ذریعہ آپ کا کون بنا کہ آپ اس راستے کی طرف لے کر آئے ہیں؟ تو یونس صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ جی الحمدللہ مختلف جماعتیں آتی رہیں اور اس سے پہلے میرا سہرا بھی کچھ لگا اور اس کے بعد ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو سردار عاطف خان مزاری ایک جماعت ہماری مسجد میرسر میں تھی، تو ان کو لینے کے لیے آئے کہ چوک رجحان پہ جوڑ ہے سال کی جماعتوں کا، تو ان کو لینے کے لیے آئے، میں بھی وہاں تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ بھی چلیں، میں نے کہا میں نہیں چلتا، کہ چلیں ساتھ آپ بھی۔ وہ گاڑی لے کے آئے ہوئے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، وہاں جماعت کا جوڑ ہوا اور وہاں سے ارادہ کیا چلے کا۔ تو سن 1990 تھا، یہی 1990 میں جا کے چلہ لگایا۔ عاطف خان بھی تھے اور ان کے والد صاحب سردار لیاقت خان بھی تھے، تو ہماری 2 جماعتیں بنی، ڈیرہ غازی خان 10 دن کی تشکیل ہوئی، اس کے بعد آگے ہم چلے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ یونس صاحب نے اپنا بنیاد ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ کب میں نے آغاز کیا تھا اور کون سے افراد تھے جنہوں نے مجھے کوشش کی تھی کہ اس طرف لے کر آنے کی۔ تو اب میرا ایک اور سوال بھی ہے، وہ یہ ہے یونس صاحب سے کہ جس طرح یہ ہمارا ماحول بنا ہوا ہے کہ جو اگر 5 وقت نماز پڑھتا ہے یا جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہم ان کو مولوی کہتے ہیں، مولوی کا لقب ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یونس صاحب سے پوچھیں گے وہ کہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ بس لوگوں کا اپنا نظریہ ہے جی، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جس نے داڑھی رکھ لی ہے وہ مولوی ہے۔ بس داڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جو داڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے ہر مسلمان کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے،
تو مولوی تو وہ ہوتا ہے جو عالم ہو اور مدرسے میں پڑھا ہوا ہو، اس کو مولوی کہتے ہیں۔ باقی تو یہ ہمارے معاشرے کے میں اتنا علم نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس بارے میں یہ لفظ کہتے ہیں کہ یہ مولوی ہے، فلاں ہے۔ تو اس لیے اب تو الحمدللہ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے۔ پہلے تو بڑا لوگ اور باتیں بہت کرتے تھے، تو اس لیے الحمدللہ یہ دین کی محنت کی برکت سے الحمدللہ ہر جگہ پہ اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی بندہ پیدا کر دیا ہے۔ اچھا یونس صاحب، میرا آپ سے ایک سوال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ آپ نے 40 روزہ بھی لگائے، چلا آپ نے لگایا ہے، 3 روزہ لگائے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سالانہ بھی اپنی زندگی وقف کی ہے اکثر۔ تو آپ کے جو خاندان میں سے اکثر تبلیغی جماعت سے ریلیٹڈ ہیں یا اس سے کوئی اختلاف کرنے والے بھی ہیں؟ الحمدللہ یعنی ہمارے بستی حاجی بہار دین شروع سے ہی الحمدللہ اس طرف میل تھی، اور الحمدللہ ہمارے گھر والے بھی اس طرف میل ہیں، اور ہمارے بیٹوں نے بھی 2 بیٹوں نے چلہ لگایا ہوا ہے، تو سیرودے بھی لگائے ہوئے ہیں۔ ہمارے بستی والے اکثریت نے سیرودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ایک جو سوال ہے وہ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ گھر کے فرائض بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر ہم 1 سال کے لیے جائیں یا چلے کے لیے جائیں تو جو گھر کے فرائض ہیں وہ تو ہم سے ناغہ ہو جائیں گا، تو اس کے بارے میں یونس صاحب آپ بتائیں گے، وہ دین و اسلام کے بارے میں وہ اس کی تفصیل بتائیں گے؟ بس الحمدللہ فرائض تو ہیں، بالکل پورے کرنے چاہیے، اور جو ساتھی جاتے ہیں جماعتوں میں وہ بھی اپنی سیٹنگ کر کے جاتے ہیں، اور پیچھے اپنا جو نظام ہے اس کو سیٹ کر کے جاتے ہیں۔ ویسے بھی اگر بیرون ملک کوئی کمانے جاتا ہے، 2 سال کے لیے جاتے ہیں، 3 سال کے لیے جاتے ہیں، 5 سال کے لیے جاتے ہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھتا آپ پیچھے کیا کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی اپنے دین کے لیے دور دور چلے گئے۔ مجھے دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ اگر وہ چین آئے، پاکستان آئے یا ہندوستان گئے تو وہ 2-3 مہینے کے لیے کتنے گئے تھے؟ آخر پیدل چلے ہیں، کتنا مہینے اس کو لگے ہیں، اور وہاں گئے ہیں۔ کئی صحابہ ملیشیا میں گئے ہیں، وہاں انہوں نے جا کے تجارت کی، پھر تبلیغ کا کام کیا، تو کتنا عرصہ لگا ہوگا۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ 25 سال کے بعد گھر واپس آیا۔ تو اس دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور دین صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ اللہ کے راستے میں جتنا وقت لگایا ہے، کچھ اس مثالیں بھی ہیں بہت سے، تو اس لیے اللہ ہمیں بھی ان کے اتباع کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، اب جو یونس بھائی نوجوان آپ دیکھ رہے ہیں، جو نماز بھی ان کو پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا، اور ان کو حقوق اور فرائض والدین کا، معاشرے کا، اساتذہ کا یا بڑوں کا بھی ان کو علم نہیں ہے، یا چھوٹوں کے آداب کا بھی انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو جب اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ آپ 3 روزہ میں ہمیشہ آپ موجود ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، آپ وہ جو 3 روزہ نوجوان اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو کیا کیا سکھائیں گے کہ ان کی زندگی کے لیے وہ بہتری آئے؟ الحمدللہ تبلیغ کا کام یہ ہے کہ ام الحسنات ہے، سارے نیکیوں کی ماں ہے۔ ایک آدمی کو اگر نماز پہ لایا جائے کچھ عرصہ لگے گا، جب آدمی سیروزے کے لیے جاتا ہے تو نماز بھی سیکھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، اور دعائیں بھی ہیں، اور جو نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتے ہیں، اور غسل کے فرض ہیں، اور دوسرے جو فرائض ہیں دین کے بارے میں معلومات ہیں وہ ان کو دی جاتی ہیں، اور ان کو یہ مذاکرے ہوتے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے۔ جو سیکھے ہوئے ساتھی پہلے وقت لگایا ہوا ہوتا ہے وہ ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے کہ ہمیں ان کو دین کے بارے میں معلومات دیں، اسلام کے بارے میں معلومات دیں، اور بنیادی چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں۔ اچھا، اب یونس بھائی میں آپ سے ایک سوال ہے، سوال تو تمام ہی سوال ہیں لیکن ایک سوال بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک آپ نے تقریباً کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1990 سے تبلیغی جماعت کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ آپ اندازاً بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے نوجوانوں کو یا کتنے افراد کو راہ راست پر لے کر آئے ہیں؟ 3 روزہ جب آپ نے شروع دعوت دی ہے، وہ پہلے تو نہیں جاتے تھے، آپ کی دعوت پر وہ پھر شروع ہو گئے،
اور ابھی تک وہ ماشاءاللہ 3 روزہ بھی جاتے ہیں، 40 جب جن کو چلہ کہتے ہیں چلے کے لیے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے 5 وقت نماز پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے، داڑھی بھی رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اندازے کے مطابق کتنے افراد ہیں جو آپ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ ان کی رائے راست کے لیے بدولت آپ بنے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کتنے لوگ ہیں، تعداد ہم نے نہ یاد کی ہوئی ہے، بس یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ بہت الحمدللہ اپنے بستی میں بھی، اپنے علاقے میں بھی، گرد و نواح میں بھی الحمدللہ جتنا ہو سکا ہم نے محنت کی ہے۔ بس اللہ رب العزت نے کافی یعنی علاقے میں فرق بھی پڑا ہے، اور لوگ دین کی طرف متوجہ بھی ہوئے ہیں، نمازی بھی ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہیں، اور مدرسوں میں بھی بچے داخل ہوئے ہیں، اور سنت رسول رکھنے والے بھی بنے ہیں۔ الحمدللہ کافی یعنی فضا بنی ہے اس محنت کی برکت سے۔ اچھا یونس بھائی، یہ یونس صاحب ٹیچر ہیں، گورنمنٹ ملازم بھی ہیں۔ اب یہ آپ نوجوانوں، جو نوجوان ہیں خاص طور پر دین سے دوری انہوں نے اختیار کی ہے، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، یا جو آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں دین کی طرف راغب ہونے کا پیغام آپ ان کو کوئی دینا چاہیں تو؟ بس یہ الحمدللہ اصل ہے بھی دین، اور جس نے دنیا بنایا ہے اللہ رب العزت نے، انہوں نے بتایا ہے کہ کامیابی میں نے دین میں رکھی ہے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو ہر کسی نے کامیابی کے مختلف چیزیں ڈھونڈی ہوئی ہیں کہ فلاں فلاں چیز میں کامیابی ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کامیابی دین میں ہے، عزت دین میں ہے، چین دین میں ہے، سکون دین میں ہے۔ دین کو اختیار کریں گے اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ آخر مرنا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور اللہ نے وقت دیا ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس، پہلا اور آخری موقع ہے، اس کے علاوہ اور کوئی موقع نہیں ملنا۔ جب تک سانس ہے اتنے تک چانس ہے کہ ہم آخر تک کہ جو جتنے غلط کام کرے گا آخر آئے گا اس طرف، جوانی میں آ جائے یا بڑھاپے میں آ جائے، لیکن وہ جوان جو جوانی میں عبادت کرے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کے احکامات پہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں۔ اس میں آپ کو راحت ملے گی، چین ملے گا، سکون ملے گا۔ پتہ نہیں زندگی کا، آج کل تو زندگی بڑی موت تو آسان ہو گیا ہے، بس فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فلاں چیز ہو گیا ہے، تو اس لیے زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا اپنے ترس کھائیں اور دین کی طرف راغب ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، اپنے اندر اچھے اخلاق لائیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا ادب کریں، اور بڑوں کا بھی ادب کریں، گالی سے پرہیز کریں، کیونکہ گالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو گالی گلوچ جو قوم اختیار کرتی ہے اللہ کے نگاہ میں وہ گر جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ گالی گلوچ سے پرہیز کریں، جھوٹ سے بھی پرہیز کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالیں، اور اپنی زندگی کو 5 وقت کی نماز پہ لائیں، اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں، کیونکہ ہمارے ذمے ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ کام جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کے ذمے ہے کہ خود بھی دین پہ چلے اور ان کو بھی چلائے، خود بھی جہنم کی آگ سے بچے اوروں کو بھی بچائے، خود بھی قبر کے عذاب سے بچے دوسروں کو بھی بچائے۔ تو اس کے لیے ہم بھی کوشش کریں گے، اگر ہماری محنت سے، ہماری کوشش سے لوگ اس دین کی طرف آئیں گے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، یہ جو پیغام ہے یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام ہے کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے سامنے جھکیں، اور جو پہلے اندھیرا تھا روشنی کی طرف لے کر آنا، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نفسا نفسی ہے، کتنا فحاشی ہے۔ تو آج کل تو ہم اپنے جو گناہ ہے جیب میں لیے پھرتے ہیں، نیکی کرنا، گناہ کرنا، یہ تو اب دار و مدار ہم پر ہے۔ پہلے تو سنا تھا گناہ کرنا بہت سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اب تو گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، چند پیسوں کے بدولت آپ گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ موبائل ہے، آپ اس میں اچھائی بھی دیکھ سکتے ہیں، برائی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ گناہ کے راستے پر نہیں آئیں گے۔ جس طرح ابلیس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ،
میں تمام کو بھٹکا دوں گا سوائے ان کو جو آپ کے پسندیدہ ہیں، جو آپ کے نیک راستے پر چلتے ہیں۔ تو آج میں آپ سے ایسے دوست سے ملوانا چاہتا ہوں، تو جو ابھی تو ماشاءاللہ وہ نوجوان ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ بچپنا سے اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ میں ان سے پہلا سوال تو یہ ہے، وہ اسلام کی طرف راغب کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کے بہت سے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ تو ایسے کھیل کود رہے تھے، کوئی زمینداری کر رہا تھا، تو وہ اس طرف کیوں آئے؟ باسط بھائی، باسط اسلام صاحب ان کا نام ہے، وہ اپنے بتائیں گے آپ کو۔ سر، ایک تو دل میں بچپن سے ایک ہی بات ذہن میں تھی، اور چونکہ ہم یونس صاحب کے پاس پڑھے ہیں، یہ ہماری بستی میں تقریباً کوئی 20 سے 25 سال انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی، تو ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے نا بچوں کو نماز سکھائیں۔ ان کی طرف بہت رغبت تھی، اور ماشاءاللہ پڑھاتے بھی بہت اچھے تھے، اور اپنے وقت پر آتے اور اسکول میں بھی وہی ٹائم اپنا پورا دیتے۔ تو ان کی زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ کیسے جو ہے نا یہ بچے سارے چاہے تھوڑا بھی پڑھیں، لیکن سب سے پہلے ان کو نماز ضرور آنی چاہیے۔ تو ہم میرے خیال میں اول کلاس میں تھے، تو ہماری نماز الحمدللہ مکمل ہو گئی تھی، تو وہیں سے جو ہے نا دین کی طرف رغبت تھی الحمدللہ۔ تو اس کو جو ہے نا پھر ہم آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے، پھر دنیا کے ماحول کو دیکھا، اور پھر آج کل جو میڈیا کا دور ہے تو اس میں انسان بہت سارے مسئلے مسائل میں بھی پھنس جاتا ہے۔ تو دل میں یہی خیال ہوتا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں گا اور سارے گناہوں سے توبہ کروں گا۔ تو دل میں ایک خواہش تھی، کوشش تھی۔ تو پھر جو ہے نا اس پر امیر صاحب نے مجھے تقریباً ستمبر 2014 میں پہلا سہ روزہ لگایا، اور اس کے بعد پھر اجتماع پہ گئے تھے۔ اجتماع پہ ہم جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ جو ہے نا ہمارے ایسے سمجھیں کہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک روشنی سی ہو گئی میرے سامنے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا میرے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے۔ پھر اس کے بعد میں نے 2016 میں جون 2016 میں امیر صاحب کے ساتھ ہی 40 دن کے لیے گئے تھے۔ تو الحمدللہ پھر وہیں سے ایک ترتیب بنی، اور الحمدللہ اب اکثر وقت بھی لگاتے رہتے ہیں، ماہانہ اور سالانہ اور روزانہ، اس ترتیب سے الحمدللہ کچھ نہ کچھ وقت۔ بس ابھی مجھے یہ بتائیں، کیا آپ کو بھی مولوی کی طعنے لگتے ہیں؟ جی یہ تو ہاں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ محبت زیادہ ملتی ہے، کیونکہ طعنے دینے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن محبت کرنے والے آپ جیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو محبت زیادہ ملتی ہے۔ تو اتنی محبت ملتی ہے کہ یہ جو تھوڑے بہت لوگ جو حوصلہ شکنی کرتے ہیں نا، تو وہ پھر دل پہ نہیں لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو آپ جانتے ہیں جو دین کے راستے پر چلتا ہے تکلیفیں بھی اس کو بہت سے آتی ہیں اور مشکلات بھی بہت سے ہیں۔ کیا آپ کو بھی اس راستے پر چلنے کے لیے کوئی تکلیفیں اٹھانی پڑیں؟ الحمدللہ اللہ رب العزت نے نا دین کو بڑا آسان بنایا ہے۔ ہم نے دین کو نا خود اپنے لیے مشکل بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دین کو بڑا آسان بنایا ہوا ہے۔ تو دین پر جو چلنے پہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ صرف ہماری اپنی ذات نے نا، ہماری نفس نے نا دین کو بڑا مشکل بنایا ہوا ہے۔ تو دین کے معاملات میں کچھ پریشانیاں وغیرہ آتی رہتی ہیں، تو پھر جو ہے نا جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اگر حق بات کہنے پہ آپ کو اگر تکلیفیں کچھ ملیں تو ان پر صبر کرنا چاہیے۔ تھوڑا بہت تو ہوتا رہتا ہے، لیکن الحمدللہ دل کافی مطمئن ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا باسط بھائی، میں نے ایک بات سنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دین کی طرف اتنا ماشاءاللہ راغب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل اتنا روشن کر دیا ہے کہ اب آپ مدرسہ بنانے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
جی الحمدللہ اپنے گاؤں کے ساتھ پلاٹ بھی لی ہے اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ اس بارے میں کام ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، جو آپ کے بچپن کے ساتھی ہیں جو فی الحال ابھی اس راستے پر نہیں ہیں، بے راہ روی پر ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور شیطان کے راستے پر ہیں، آپ ان کو ساتھ ملانے کے لیے کوشش تو یقیناً کی ہوگی، لیکن آپ نے ان کو دعوتیں بھی دی ہیں آپ نے، اور مزید آپ کس طرح ان کو قائل کریں گے وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں، دین کے راستے پر ہوں اور 5 وقت نماز پڑھیں؟ آپ کس طرح کوشش کریں گے ان کو؟ 1 دفعہ کہیں گے، 2 دفعہ کہیں گے، یا بار بار جب تک وہ اس راستے پر نہ آئیں؟ دیکھیں جی ہم دنیا کے لیے تو ویسے ان سے ہر وقت ملتے رہتے ہیں، تو دین کے لیے بھی ہر وقت ان سے کہنا فذکر انما انت مذکر، آپ برابر دعوت دیتے رہیے، کیونکہ دعوت فائدہ پہنچتا ہے، پہلے تو اپنی ذات کو پہنچتا ہے۔ دیکھیں اگر میں اللہ کے رسول کی بات کروں گا تو سب سے پہلے میرے اپنے کان سنیں گے، میرا اپنا دل اس بات کو تسلیم کرے گا، تو دعوت تو بظاہر ہے ہی اپنے لیے کہ میں دوسرے کو دعوت دوں گا، اس سے پہلے میری اپنی ذات پر اس دعوت کا اثر ہوگا، اللہ کے رسول کی بات کا سب سے پہلے اپنے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو اس پر جو ہے نا الحمدللہ ہر موقع محل نسبت سے ان سے جب ملتے ہیں تو دین کی بات ضرور کرتے ہیں، اور الحمدللہ اکثر دوستوں نے سہ روزہ بھی لگایا ہے اور ہمارے ساتھ نماز بھی اکثر پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ جو نہیں پڑھتے ان کے لیے کوشش ہماری طرف سے، کوشش کاوش دعا، باقی اللہ رب العزت۔ اچھا باسط بھائی، میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 روزہ کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی 3 روزہ لگایا ہوگا، تو جب وہ 3 روزہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، اکثر انہوں نے 3 روزہ لگایا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ کاش ہم یہ 3 روزہ پہلے لگاتے، 3 روزہ سے پہلے ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہیں؟ وہ کس طرح ان کے ویوز تھے وہ بتانا پسند کریں گے؟ وہ جب سہ روزہ لگاتے ہیں نا ہمارے ساتھ، تو اس وقت ان کے دل میں 1000 طرح کے وسوسے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا کہیں گے، ہم سے کیا کام لیں گے، یا ہم 3 دن جب جائیں گے تو ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ گھر کو چھوڑنا اور گھر کے اپنے جو ہر کسی کے اپنے گھر میں سہولیات ہیں ان کو چھوڑنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو اس وقت تھوڑے سے وسوسے کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن جب سہ روزہ لگاتے ہیں تو بڑے خوش ہو کے آتے ہیں، مطمئن ہو کے آتے ہیں، اور پورے طریقے سے الحمدللہ 5 وقت کی نماز شروع کرتے ہیں، اور دین کی طرف ان کی رغبت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اصل سہ روزے کا مقصد بھی یہی ہے نا کہ سہ روزہ لگانے سے نہ کوئی عالم بنتا ہے، نہ کوئی فاضل بنتا ہے، نہ کوئی حافظ بنتا ہے۔ سہ روزہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ سہ روزہ صرف ہماری جو ہے نا ایمان کو جھنجھوڑنے کی ایک جو ہے نا محنت ہے کہ ہم کچھ دن کے لیے نا 3 دن کے لیے دنیا کے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے یکسو ہو کر کسی مسجد میں بیٹھ، تو وہاں پہ جب اعمال ہوتے ہیں اور جو 24 گھنٹے اعمال ہوتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، تو اس میں پھر جو نا ان کے جذبات بنتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کی بات میں نور ہے، تو جب دل میں نور اترتی ہے نا، تو اگر 3 دن جیسے انہوں نے سب کے ساتھ نماز پڑھ لیا تو چوتھے دن ان کا نماز پڑھنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا ایمان ان کو چوتھے دن صبح سونے نہیں دے گا جب تک وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو سہ روزہ جب لگا کے آتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اگلے مہینے جب سہ روزہ کی ترتیب بناؤ تو ہمیں ضرور آگاہ فرماؤ۔ اچھا آخر میں آخری سوال ہے آپ سے، اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، یا جو آپ کو سنیں گے یا دیکھیں گے، جو نوجوان ہیں یا جو افراد ہیں جو بے راہ روی ہیں میں اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے راستہ، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں کہ وہ اس راستے پر آئیں؟ کوئی اگر پیغام ہے تو ان کو بتا دیں۔ سر پیغام تو یہ جو جوانی ہے نا یہ بڑا ظالم وقت ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس جوانی میں نا
اللہ رب العزت توبہ کی توفیق بھی زیادہ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت دین پر چلنا بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ تو جو بڑھاپے میں بندہ پہنچ جاتا ہے نا، تو اس میں اگر بندے نے اپنی جوانی کو بالکل ہی ختم کر دیا تو بڑھاپے میں اس کا دین کی طرف رغبت بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو جوانی ہے نا، یہ بہت اللہ رب العزت نے نا ایک عجیب شے بنائی ہے۔ تو اس پر جو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن، ویسے تو زندگی کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ عمر کس مشغلے میں خرچ کر دی، اور جوانی کے بارے میں علیحدہ سے سوال ہوگا۔ تو جو ہمارے جوان بھائی ہیں، دوست ہیں، تو ان سے یہ ہماری تو گزارش ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ اللہ کے رسول دیکھ کر بتائیں۔ ہاں، تو ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے نا سنوار لیں، اپنی جلوتوں کو، اپنی خلوتوں میں اپنی جلوتوں اور خلوتوں کو اچھا بنا لیں۔ وہ اچھا ہوگا پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے کتنی مشکل ہے، ہم نے خود کتنی مشکل بنائی ہوئی ہے۔ تو جو دین والی زندگی ہے بہت آسان ہے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس سب کچھ تھا، میں ایسی جگہ پہ بھی پہنچا ہوں جہاں پہ ہندوستان کے بہت بڑے ایکٹر پہنچے ہیں، وہاں پہ میری خواہش تھی کہ وہاں پہ بھی میں پرفارم کروں گا۔ تو کہتا ہے کہ وہاں پہ بھی میں نے پرفارم کیا، پیسہ بھی میرے پاس بہت تھا، اور میرے پاس جو ہے شہرت بھی بہت تھا، تو نام بھی بہت تھا، لیکن دل جو تھا نا وہ خالی تھا۔ دل جو خالی دل تھا نا، تو کہتا ہے کہ سکون نہیں تھا۔ تو جب میں نے دین کی طرف رغبت اختیار کر لی، اپنے پیارے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور دنیا کی اور جو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیا، تو کہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون ہی سکون آ گیا۔ اللہ نے ہر چیز کو 10 گنا سے واپس کر دیا، اور واقعی اللہ پاک نے اسے 10 گنا سے واپس کر دیا۔ جو پیسہ انہوں نے گانا سے بنایا، وہی پیسہ اللہ پاک نے اس کے کاروبار میں برکت ڈال کر اس سے 10 گنا دے دیا۔ وہی شہرت جو ان کے گانوں میں تھی، اللہ رب العزت نے وہی شہرت ان کے نعتوں میں بنا دیا۔ وہی شہرت جو دنیا کے لوگ ان کو جانتے تھے، اسی دین کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرما دیا۔ تو میں نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ تو زندگی مختصر ہے۔ اب میرے کتنے جاننے والے، ایک میرا پڑوسی رشتہ دار، وہ بیچارہ نوجوان میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا، اب اس کو تھوڑا سا سردی لگا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم نے بھی شاید یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا کوئی بوڑھے ہو جائیں گے، 60-70 سال کے ہوں گے، نانا دادا بنیں گے، تو پھر جا کے توبہ کریں گے، یار ابھی ہمارے جوانی کے دن ہیں، کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ہمارے جو ہے انجوائمنٹ کرنے کے دن ہیں۔ نہیں بھائی، یہی تو دن ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، یہی تو وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لیں۔ تو یہ جوانی تو اللہ رب العزت نے صلاحیتیں مجھے، آپ کو اور سب کو عطا فرمائی ہیں، تو اپنی صلاحیتوں کو دین پر خرچ کریں، اور ہمیشہ کے لیے اللہ سے راضی ہو جائیں، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ باتیں آپ نے سنی ہیں، یونس صاحب، باسط صاحب، ان کی باتیں آپ نے سنی ہیں، ان کے اپنے دلوں میں گھر کر لیں، اور یہ باتیں وہ باتیں ہیں جو آپ نے کبھی پڑھی نہیں ہوں گی، سنی نہیں ہوں گی، تو آج آپ ان سے سن لیں، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی لے کر آئیں، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے ہیں۔ تو ابھی میں گزارش کروں گا یونس صاحب سے کہ وہ اختتامیہ دعا کریں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی